اچیاں لمیاں لال کھجوراں تے پتر جنہاں دے ساوے، جس دم نال پریت ساڈی او یار نظر نہ آوے، گلیاں میکوں سنج ڈسیون تے ویڑا کھاون آوے، غلام فریدا اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے۔ اب اس کا مطلب بھی آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ جو شعر ہے اس کی وہی میننگز ہوتے ہیں، وہ اس کی ایک باطن ہوتا ہے ہر چیز کا۔ جب اندر سے نکل گیا تو ہر چیز کاٹے گی، جب خیال ختم ہو گیا تو آپ گئے۔ جو یہ حارث نے ایک واقعہ سنایا تھا، وہ میرا میں جنرل مینیجر تھا پی ٹی وی ہوم پہ، تو میں نے اس کو کتاب دے کے رخصت کیا بابا دیدار شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو وہ وہاں گیا تو بابا دیدار شاہ رحمۃ اللہ علیہ ڈیفیکلٹ فقیر، عام آدمی کے لیے وہ بالکل ہی مطلب ان کے سامنے بیٹھنے کے لیے بندے کو تھوڑا سا مضبوط ہونا بہت ضروری تھا کہ وہ آپ کو کچھ بھی کہہ سکتے۔ انہوں نے کہا کی نہ آئے، انہوں نے نام بتایا، کتوں آئے؟ انہوں نے کہا جی وہ پی ٹی وی تو سید صاحب نو جان دیو؟ انہوں نے کہا جی وہ میرے جنرل مینیجر نے۔ اچھا واہ، گل سن، انہوں کو خیال ہے تین کوئی چاہیے تو سامنے بیٹھی، سجے کبھی نہیں بہنا، سجے کبھی نہیں ہونا، سامنے بیٹھی تا لفظی ہوں دس کہ میں آئے کی لے آئے؟ انہیں کتاب دیتی، خیر انہوں نے کتاب پڑھی اور 2 پیراگراف پہ ہی جھومتے رہے، بار بار پڑھواتے رہے وغیرہ وغیرہ۔ بابا دیدار شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے تھے، نالی سے نالا، نالے سے ندی، ندی سے دریا اور دریا سے سمندر۔ یہ جو دریا ہے اس میں بڑا شور ہوتا ہے، دریا قلندر کو کہتے ہیں۔ یہ جب اپنے عشق کی اس انتہا پہ پہنچتا ہے تو سمندر کا ہی سمجھنا۔ بابا موج دریا ثانی قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں۔ لاہور میں ایک مزار ہے بابا موج دریا بخاری، وہ بھی قلندر پاک ہی کی جد میں سے۔ آپ کے اس پہ جو بازار حسن کا جو جہاں آستانہ تھا وہاں باہر لکھا ہوا تھا، مخدوم سید صفدر علی بخاری سرمست جہاں گشت، المعروف بابا موج دریا ثانی۔ موج دریا یعنی جس کے اندر ایک موج ہے، کس چیز کی؟ ایک تعلق کی، ایک دوستی کی، اور ایسی دوستی اس محبت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں، صرف اللہ کی محبت، کوئی دنیا کی چیز نہیں۔ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ گھر چھوڑا، جائیداد چھوڑی، ساری چیزیں چھوڑ دیں، حتیٰ کہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو کسی چیز کی وصیت بھی نہیں کی۔ ان کے اوپر وہ تینوں باتیں مکمل اترتی ہیں جو بڑے بڑے فقراء نے فقیروں کی 3 ابتدائی باتیں کی ہیں۔ جہاں رات ہو وہاں سو جائے، جہاں جگہ ملے وہاں سو جائے، تن ڈھانپنے کو کپڑا ہو، جو کھانے کو ملے وہ کھا لے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا میرے بابے کے لیے یہ بناؤ، بابے کے لیے وہ بناؤ، پنکھا ہے، مچھر ہیں، اے سی نہیں ہے، وہ سو جاتے تھے۔ اب جس وقت آپ کسی کی اس صحبت کا، نسبت کا، چونکہ ہماری جو لارجر جو مخلوق ہے ابتدائی طور پر وہ اپنے مسائل کے ساتھ آتی ہیں، ان کا ایشو یہ نہیں ہے نسبت کی کیا کہانی ہے، فقیر کون ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا زندگی میں ہر چیز پہ ایک استاد مقرر ہے۔ بچے کو نرسری میں داخل کرائیں، پریپ میں داخل جائے، 1 میں جائے، 2 میں جائے، اس کو ایک استاد پڑھانے والا ملے گا۔ استاد کے بغیر آپ پڑھ نہیں سکتے۔ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جس کو دیکھ کر تجھے خدا یاد ہے، جس کی باتیں تیرے علم میں اضافہ کریں، اس کے پاس بیٹھ جا۔ تو جب آپ کے لیے آپ کے پاس ایک استاد نہ ہو تو کہتے ہیں نا بنا مرشدہ راہ نہیں لب دے، ہمارے ایک کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے، ایک سسٹم فرقوں کا شروع ہو جاتا ہے کہ یار تو فقیر بدعتی اور یہ تو قبروں کو سجدہ کرنے والے۔ کس نے کہا ہے؟ یہ آپ کو ابلیس پر غلا رہا ہے۔ قرآن پاک میں اور اللہ صالحین سے محبت کرتا ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن پہ انبیاء اور شہداء رش کرتے ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا ہمیں بھی بتائیں۔ آپ نے فرمایا وہ نور کے ممبروں میں بیٹھے ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، مال و دولت کی وجہ سے نہیں۔ آپ نے پھر یہ آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ولا هم یحزنون، جن کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ یہاں بات ہوئی کل جو گزر گیا، ایک فقیر نے کہا نا تمہارے پاس 3 دن ہیں، ایک کل جو گزر گیا، ایک آج جو ہے، اور ایک کل جو آئے گا۔ جو گزر گیا بھول جا، جو ہے اس کی فکر کر، جو آنے والا اس کی تجھے خبر ہی نہیں۔ ہم تو یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، ہمارا سٹار کون سا ہے، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے وی آر کنفیوزڈ۔ اسی کنفیوژن کا نام الجھاؤ ہے۔ جب آپ کو بہت ساری غیر ضروری باتیں فیڈ ہو رہی ہوں، غیر ضروری غیر مفید علم آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے، تو آپ کنفیوز ہو جاتے کہ اب کیا کیا جائے، اب ہم کیا کریں۔ ہمیں پتہ ہے کہ موسم سدا ایک جیسے نہیں رہیں گے، ہمیں معلوم ہے ہماری صحت سدا ایک جیسے نہیں رہے گی، ہمیں معلوم ہے کہ ہماری عمر بڑھتی جائے گی، ہمیں معلوم ہے کہ موت آئے گی۔ جب ہمیں ساری ارتقاء کا پتہ ہے تو پھر ہمیں فکر کیوں نہیں ہے؟ کوشچن ہے ایک زبردست قسم کا۔ حارث نے سورہ تکاثر کا حوالہ دیا تھا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو وہ تو اینڈ میں کوئی نئی خبر تو نہیں سنا رہا، دیٹ از اے یونیورسل ٹروتھ کہ ایک دن سب مر جائیں گے۔ میاں محمد صاحب کہتے ہیں نا جو جمنا سو مرنا، وہ تو ہم نے مرنا ہی مرنا ہے۔ ہیو یو ایور تھاٹ آف اٹ؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا موت کو ضرور یاد رکھو، اس لیے کہ یہ سب کچھ چھینے گی آپ سے، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، کوئی رشتہ دار، کوئی برادری، کوئی امی، کوئی ابا جی، کوئی، اکلے ہی جاؤ گے، اس ایک کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ اگر ہم اس سے محبت کریں گے تو اس کے سامنے پیش ہو سکیں گے، اگر نہیں کرتے تو وہ کیوں ہمیں منہ لگائے گا، کیوں ملے گا ہمیں؟